اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر، اس آس پہ بیٹھا ہوں کہہ دے چلو دیا رے نبی درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے، رحمت شعار کتنا ہے، ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے، رحمت شعار کتنا کرم ہے، رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر، چلو دیا رے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی
میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، یہاں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، یہی اساسہ عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، یہی اساسہ عمل ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، اسی سے بگڑی بنی ہے میری، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہر اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ ساتھی جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس میں ہم دور خلافت راشدہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں پہنچ چکے ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ درمیان میں اگر کوئی ایسا خاص موقع، خاص مہینہ آ جائے، اس مناسبت سے جو اہم باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں ہیں، وہ ہم سب کے سامنے آ جائے، ہم اپنے دین کو سمجھ بھی لیں اور اس پر عمل بھی ترتیب کے ساتھ کر سکیں۔ چونکہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور چونکہ یہ بہت ہی قیمتی، بابرکت، خوبصورت اور خوشبوؤں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس نسبت کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کے دل میں ربیع الاول شروع ہونے کے بعد ایک تازگی کا، ایک خوشی کا، ایک فرحت کا اور ایک ایمانی جذبے کا ذائقہ تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے سے متعلق سمجھ لیں کہ جب یہ مہینہ ایک مسلمان کی زندگی میں آ جائے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اس لیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اپنے اس ماحول سے، رسم و رواج سے، دیکھا دیکھی میں قبول تو کر لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا دین سے، شریعت سے، سنت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو انسان بعض دفعہ اپنا وقت بھی، جان بھی، مال بھی، صلاحیتیں بھی، زبان بھی استعمال کر لیتا ہے، لیکن جو ماہ مبارک کی برکات ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے انشاءاللہ آج کی مجلس میں بہت اہم باتیں ہیں، وقت کم ہے، کوشش کریں گے کہ ہم سب کے سامنے ایک ربیع الاول میں اپنے کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام سب ترتیب کے ساتھ سامنے آ جائے۔ اور انشاءاللہ جو آئندہ اتوار 12 ربیع الاول کا دن ہے، وہ مجلس بھی انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہوگی اور ایک مجلس میں آپ کے سامنے پوری سیرت طیبہ کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد اور اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جی، آج کی مجلس میں 5 باتیں ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آپ یقین کریں کہ آج اگر ہم ان 5 باتوں کو سمجھ لیں تو نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی دقت ہو، نہ کوئی بوجھ ہو، نہ احساس کمتری ہو، نہ کسی کی بنی بنائی سنی سنائی باتوں سے ہمیں کوئی افسوس ہوگا۔ تو 5 باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات کہ ربیع الاول جو مہینہ ہے جس میں آپ کی ولادت ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ایک مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نسبتوں کا حق اور احترام کیا ہے۔ چوتھی بات، محبت کا معیار کیا ہے اور اس محبت کے معیار کا اظہار کیسے ہوگا۔ پانچویں اور آخری بات کہ اس مبارک مہینے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی۔
تو پہلی بات انشاءاللہ کریں گے کہ ربیع الاول کا معنی کیا ہے. جی دیکھیں، اللہ پاک نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو چنا ہے، منتخب کیا ہے. جیسے انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، دیکھیں ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس جو کپڑا مل گیا لے لیا، جو جوتے مل گئے لے لیے، جو خوراک مل گئی لے لی. نہیں، کہیں گے بھئی اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے چیز لے رہے ہیں، اعلیٰ ہونی چاہیے، معیاری ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، پائیدار ہونی چاہیے. تو آج کا ایک انسان اگر اپنے محبت کرنے والے کے لیے چیز چنتا ہے تو محبوب کائنات کے لیے اللہ پاک نے کیا انتخاب کیا ہوگا دوست؟ تو جس مہینے کو آپ کی ولادت کے لیے چنا گیا 12 مہینوں میں، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول. کیوں؟ اس لیے کہ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہتے ہیں. بہار جس میں پھول کھلتے ہیں اور فضا خوشگوار ہو جاتی ہے، خوشبوئیں پھیل جاتی ہے. اور آپ علیہ السلام کی آمد امت کے لیے ایک بہار ہے. یہ احساس دیا کہ ایک بہار کی آمد ہو رہی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ دنیا میں جو موسم بہار ہے وہ وقتی ہے، چند دن کے بعد، مہینے بعد ختم ہو جائے گا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو بہار اس دنیا کو ملی، یہ بہار کون سی ہے؟ ابدی ہے. اس کو کوئی فنا نہیں، کوئی اختتام نہیں. آپ کی آمد سے اس امت کے لیے قیامت تک موسم بہار ہو گیا. اب ہم بہار ہی بہار میں ہیں. اب یہ بہار اور کسی کے حصے میں نہیں آ سکتے قیامت تک دوست. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کون سے مہینے کو چنا؟ ربیع الاول کو. جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کا تذکرہ کرے، آپ کا ذکر خیر کرے؟ اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے علماء نے اور تمام اکابر نے، بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد مبارک کا مطلب کیا ہے. یہ جو ہم لفظ سنتے ہیں نا، تو میلاد کا مطلب کیا ہے کہ یہ امت اس مہینے میں خاص طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، آپ کی برکات، آپ کے احسانات، آپ کے انعامات، آپ کے مقامات کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرے. مجلسیں ہوں جس میں صاحب ایمان اللہ کے پاک پیغمبر کے تذکرے زیادہ سے زیادہ کر کے اپنے ایمان کو اور خوبصورت بنا دیں. تو آپ کا تذکرہ کیوں ضروری ہے دوستو؟ جی آپ کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے خود آپ کے تذکرے کو فرمایا ہے. آپ غور کریں، قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے. رفع کے معنی آتے ہیں اونچا کر دینا. ہر چیز پر اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ اونچا ہے. جب اللہ کی ذات اپنے پیغمبر کے تذکرے کو فرما رہی ہے تو ہم پر کتنا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو آپ کے مبارک تذکرے سے آباد کریں. اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے دین کے جتنے بنیادی مبادیات ہیں اس میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ پاک کا تذکرہ اللہ کے حبیب کے تذکرے کے بغیر ہو. اور اس کی آسان سی مثال کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. بھئی ہر مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر 5 وقت ایک مسلمان نماز کے لیے آتا ہے تو مؤذن کی آواز سنتا ہے. تو مؤذن جب اللہ کی تکبیر کہتا ہے پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول. اللہ پاک نے کلمے میں بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھا، آذان میں بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھا.
الگ نہیں فرمایا. اسی طریقے سے ایک عاشق نے کہا آپ علیہ السلام کی شان میں، کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. کہیں بھی ایسا نہیں، اللہ کے تذکرے کے ساتھ اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے عربی کا مشہور مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ. یہ بڑی قیمتی بات ہے. جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے. تو دنیا میں ہمیں جس چیز سے محبت ہوتی ہے، کسی دوست سے، والدین سے، بھائیوں سے، اولاد سے، تو آپ دیکھیں نا گھما پھرا کے بات وہیں پر لائی جاتی، کہیں نہ کہیں سے رابطہ جوڑ دیا جاتا ہے. تو جہاں انسان کے اندر محبت زیادہ ہوگی اس چیز کا تذکرہ بھی زیادہ ہوگا. اس لیے ہماری اس زبان کی نعمت کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں کہ اس پر اللہ کے پاک پیغمبر کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں. جی تیسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نسبت کا حق اور احترام. دیکھیں انسان کی عادت اور انسان کا ایک مزاج اللہ پاک نے رکھا ہے کہ یہ جس چیز کو اپنا یا جس انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اپنے محبوب کی نسبت سے بھی محبت کرتا ہے. اب جس سے محبت ہے کہے کہ بھئی ان کا گھر یہاں پر ہے، اس کا گھر بھی اچھا لگتا ہے اور اس کا علاقہ بھی اچھا لگتا ہے اور اس کا لباس بھی اچھا لگتا ہے، اس کے عمامے کا انداز بھی اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی نسبت یہاں پر آ گئی. آج امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایک فتنہ بن رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اور مقدس ہستیوں کی نسبت کا احترام دلوں سے ہٹا دیا جائے. وہ نشانیاں، وہ آثار، وہ علامات سب ختم کر دی گئی دوستو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمانی جذبات ہے، ایک تقاضا ہے کہ جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک پڑے ہیں، جہاں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، جہاں آپ کا لعاب مبارک گرا ہے، جہاں آپ نے وضو فرمایا ہے، جہاں آرام فرمایا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں کم از کم اس زندگی میں ان مقامات کی تو زیارت کر لوں. تو اس کو نسبت کہتے ہیں دوستو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نسبت سے ہمیں کتنی باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ 10 باتوں کا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ کی ولادت کی نسبت، آپ کی پیدائش کی نسبت. جی ہر مسلمان جانتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت اس دنیا میں کس شہر میں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. اللہ پاک نے آپ کے لیے جو مقام اور جو مکان منتخب کیا وہ مکہ مکرمہ ہے. اس نسبت ولادت کی وجہ سے بھی ہمیں مکہ مکرمہ کا احترام کرنا اور مکہ سے محبت کرنا فرض ہے دوستو، کہ اس میں خدا نخواستہ کمی نہ آ جائے. ایک تو اللہ کے گھر کی نسبت ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ اس مقام میں کس ہستی کی ولادت ہوئی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی آگے. جی دوسری بات آپ کے اسم مبارک کی نسبت. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اسم ذاتی ہے، جو آپ کا علم ذاتی ہے، وہ کیا ہے دوستو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث پاک میں اس کی پوری تفصیل ہے. جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ آئے تو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ اپنے اس پوتے کا کیا نام رکھوں، اس لیے کہ والد تو ہے نہیں، یتیم پوتے ہیں. تو اب بہت سوچا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے. تو فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے دل کے اندر القاء کیا، میرے دل کے اندر ڈال دیا کہ اس بچے کا نام ایسا ہو کہ وہ نام جب بھی لیا جائے تو تمام امت کی تعریفوں کا مجموعہ بن جائے گا.
اس لیے محمد کے لفظی معنی کیا ہے دوستو؟ جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کبھی ختم نہ ہو دوستو. تو لفظ محمد، اسم محمد بہت ہی بابرکت اور قابل احترام ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی فرد ایسا ہو کہ جس کے نام میں محمد ہو، وہ گھر کبھی برکت سے خالی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے ہاں الحمدللہ پاک و ہند میں یہ جو مزاج بنا ہے نا کہ نام بچوں کے نام سے پہلے لازماً کیا لگاتے ہیں؟ محمد لگاتے ہیں. آگے نام کچھ بھی ہوگا لیکن محمد ضرور لگاتے ہیں تاکہ یہ برکت کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے. تو اس میں مبارک کی برکتیں بھی بہت بڑی ہے. جی مکان ولادت کی نسبت. مکہ مکرمہ کے اندر ایک جگہ ہے جہاں آپ پیدا ہوئے. حضرت آمنہ کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ سے نکل کر یہ جگہ ہے، اور اب تو اس کو ختم کر دیا گیا. یہ لکھا ہے مکتبۃ المکۃ المکرمہ، اور یہ ابھی تک تھی. جو حضرات پہلے جاتے رہے ہیں اللہ پاک سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. تو یہ مقام موجود تھا. بعد میں اس پر یہ مکتبہ ایک کتب خانہ بنایا گیا. بالکل حرم شریف کے قریب یہ جگہ ہے. اب بھی لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب اس کو ختم کر دیا گیا اور یہاں جدید تعمیرات کا عمل اب اس وقت شروع ہو چکا ہے. تو بہرحال اس جگہ کو بھی باقاعدہ انسان اس کی زیارت کی نیت سے جائے. وہاں جو حضرات ہوتے ہیں پرانے لوگ، وہ ان جگہوں کو جانتے ہیں. اس جگہ کو ڈھونڈ کر جائیں، برکت کے لیے جائیں. جی چوتھی بات مقامات کی نسبت. چونکہ آپ اپنی زندگی میں پوری عمر مبارک جو اس دنیا میں آپ رہے ہیں، تو آپ کا سفر مکہ اور مدینہ کے مابین ہے یا طائف کے کچھ دن ہے بس. تو جن جن مقامات پر آپ نے وقت گزارا ہے وہ اس امت کے لیے ایک نسبت کی اور احترام کی جگہ. اس میں خاص طور پہ آپ جانتے ہیں غار حرا ہے مکہ مکرمہ میں. اس غار کی کیا فضیلت ہے؟ کسی کو پتہ ہے کیا خصوصیت ہے؟ جی نبوت سے پہلے آپ نے 6 مہینے اس غار میں تنہا رہ کر عبادت کی، اور سب سے پہلی وحی جب اتری تو آپ کہاں پر تھے؟ غار حرا میں. یہ 5 آیتیں اتری، اقرأ بسم ربک الذی. تو اس غار کی زیارت کرنا اگر ہمت ہو تو انسان اوپر جائے، ورنہ کم از کم نیچے تک جائے. یہ اسی طریقے سے یہ ہے صفا، اور اس صفا کے نیچے وہ مقام تھا جس کو کہتے تھے دار ارقم. ایک صحابی تھے نوجوان حضرت ارقم رضی اللہ. ان کا گھر سب سے پہلے دین کا مرکز بنا ہے، جہاں آپ نے ایک طویل عرصے تک چھپ کر اسلام کی دعوت دی ہے. اب تو چونکہ صفا اور مروہ اس کے اندر آ گئے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے بالکل. یہاں یہ صفا اور مروہ کی پٹی چل رہی ہے دوستو. یہ صفا ہے اور یہ مروہ. آپ صفا پہ جائیں گے تو یہ بعینی ہی وہ مقام ہے جہاں آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر طویل عرصہ اسلام کی دعوت دی ہے. یہ وہ جگہ پہاڑی ہے، اب اس کو بند کر دیا گیا. جی یہ ہے غار ثور. اس کی خصوصیت کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ جانے والے رفیق کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے رفیق سفر اور یار غار. تو اس غار میں آپ نے کتنے دن اور راتیں گزاری؟ 3 راتیں گزاری. لیکن آج بھی انسان جب اس جگہ کو دیکھتا ہے تو عقل حیران ہوتی ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. اس لیے کہ بعض جگہ ایسی آتی ہے جو بالکل سیدھی ہو جاتی ہے، بالکل سیدھی. اور کمال کی بات یہ ہے اس سے بڑھ کر کہ ایک جگہ پہنچنے کے بعد پھر باقی جتنا اوپر کا سفر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کرایا. کیا شان ہے دوستو. تو یہ غار ثور ہے، اس کی بھی زیارت کرنی چاہیے. جی 5ویں بات آپ کے وفاداروں کی نسبت. آپ کے صحابہ اکرام، وہ جماعت جو آپ کی تربیت سے بنی، آپ کی صحبت سے بنی اور قیامت تک کی امت کے ایمان کا ایک معیار بن گئی دوستوں. اس لیے آپ علیہ السلام نے کئی احادیث میں اپنے صحابہ کے حقوق ذکر فرمائے، ان کا ادب ذکر فرمائے. تو یہ 10 نام کون سے صحابہ کے ہیں؟ 10 مبشرہ کے. یہ تو ہم نے ایک علامتاً لکھ دیے.
لیکن صحابہ کی پوری جماعت چونکہ آپ کی وفادار اور جانثار ہے، تو آپ کی نسبت سے آپ کے صحابہ کا احترام اور ادب کرنا امت کے ذمے فرض ہے۔ کسی صحابی کے لیے اگر ہلکا سا بھی جذبہ غلط ہوا دل میں، تو تمام مسالک کے علماء نے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس آدمی کا ایمان اس سے نکل جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جی، آپ کے لعاب مبارک کی نسبت، جو چیز آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ہے وہ بہت بابرکت ہے۔ آپ کا جو لعاب مبارک ہے دوستو، اس میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی۔ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایک بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے اس امت کے لیے کہ چونکہ ہم نے تو آپ علیہ السلام کے زمانے کو نہیں پایا، اور بیچ میں 1450 سال ہے، اور قیامت تک امت کب تک چلے گی، کتنے سال باقی ہے یہ بھی نہیں پتا، لیکن آپ علیہ السلام نے قیامت تک کی امت کا خیال فرمایا۔ اس لیے جب آپ حج کے لیے آئے تو حج چونکہ آپ کی زندگی کا آخری سال ہے اس دنیا سے جانے کا، تو آپ نے کیا کیا کہ طواف زیارت سے جب آپ فارغ ہوئے تو زمزم پینے کے لیے آپ بیر زمزم پہ آئے، کنویں پر۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے، یہ ان کی خدمت تھی، تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ڈول دے دو مجھے بھی ایک پانی کا۔ تو پھر پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک برتن گھر سے منگاتا ہوں، اس لیے کہ عام حاجیوں نے اس سے پانی پیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو اسی ڈول سے آپ نے پانی پیا، پھر اس ڈول میں آپ نے زمزم کی پانی کی کلی فرمائی، اور پھر وہ ڈول آپ نے زمزم کے کنویں میں واپس ڈال دیا، اور فرمایا اب قیامت تک میرا جو امتی زمزم کا پانی پیے گا تو اس کو میرا لعاب اس میں ضرور شامل ہو کل ملے گا۔ اب جو ہم زمزم پیتے ہیں دوستو، تو یہ استحضار کریں کہ لازماً اللہ پاک نے اس پانی کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر کے لعاب مبارک کا کچھ حصہ ضرور شامل کیا، تو اس نسبت کی بھی برکت ہے۔ جی، آپ کے لب کے بوسے کی بھی ایک نسبت ہے، یہ بھی اللہ نے امت پر ایک احسان فرمایا۔ حجر اسود جو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب ہے، اور چونکہ یہ جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ آیا تو یہ بالکل سفید تھا، اور پھر فرمایا کہ میری امت کے گناہوں کو چوس چوس کے جذب کر کے یہ بالکل سیاہ ہو گیا، اور اس کی بڑی برکات ہے۔ فرمایا جو آدمی حجر اسود کو بوسہ دے دے، اخلاص کے ساتھ دے دے گا، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ پاک کے ساتھ مصافحہ فرما لیا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس حجر اسود پہ آپ علیہ السلام نے بارہا بوسہ دیا ہے، آپ کے لب مبارک لگے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو جب یہ فضیلت ملتی ہے دوستو، تو اس سوچ اور استحضار کے ساتھ کرے کہ میں اس جگہ پر اپنے لب لگا رہا ہوں، ہونٹ لگا رہا ہوں جہاں یقیناً اللہ کے پاک پیغمبر کے ہونٹ بھی لگے۔ جی، آپ کے مقام تبرکات کی نسبت، تبرکات آپ سے جڑی ہوئی بہت ساری استعمال کی چیزیں ہیں دوستو، لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے یہ تمام ہماری شعائر اور نسبت کی چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ ایک سخت مزاج جب دنیا میں آیا، اس نے ان چیزوں کو بالکل جڑ سے ختم کیا، لیکن بہرحال بعض ایسے عشاق تھے، ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ان تبرکات کی حفاظت کی۔ تو بہت سارے آپ کی استعمال کی چیزیں آج بھی دنیا میں مختلف مقامات پر ہے، اور پہلے بھی یہ بات آئی کہ ان میں سب سے مستند چیزیں وہ آج کہاں پر ہے؟ ترکی کے اندر، توپ کاپی میوزیم۔ اس لیے کہ ان ترکوں نے جب خلافت عثمانیہ کا ایک بڑا دور گزرا ہے عرب میں، اور ان کے اندر اللہ پاک نے ان نسبتوں کا بڑا ادب اور احترام آج تک رکھا ہے، باوجود کمزوریوں کے ان میں بڑا احترام ہے۔ تو جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور ان کو جانا پڑا، تو عجیب بات لکھی علماء نے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا، لیکن یہ شرط لگائی تھی آل سعود سے کہ ہم سب چھوڑ دیں گے، لیکن یہ تبرکات ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔
تو یہ آپ علیہ السلام کی استعمال کی تلوار مبارک ہے، تو توپ قاپی میوزیم کے اندر آج بھی موجود ہے۔ جی، یہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک ہے جو آج توپ قاپی میوزیم میں موجود ہے۔ بہت سارے احباب دیکھ چکے ہوں گے، ہم نے بھی اس کی زیارت کی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ یہ آپ علیہ السلام کی نسبت سے نالین مبارک ہے آپ کے، جو آپ کے استعمال کے جوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے صحابہ کی استعمال کی چیزیں بھی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں وہاں پر۔ جی، اسی طریقے سے مقام ہجرت کی نسبت، آپ مکی زندگی گزار کر جب ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو آپ کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ یہ ایمان کا مرکز بن گیا۔ اب قیامت تک ایمان والوں کے دل جس طرح مکہ مکرمہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کا احترام، اس لیے کہ یہ آپ کا مقام ہجرت ہے۔ آپ کے زندگی کے آخری 10 سال وہ کہاں گزرے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ تو مدینہ منورہ سے محبت کرنا، اس کے ایک ایک مقام سے، ایک ایک ذرے سے، ایک ایک چیز سے محبت کرنا ایمان والوں پہ فرض ہے دوستو۔ اس لیے مدینہ منورہ جا کر یہ جو ہمارے اپنے ماحول کے نخرے ہیں اور باتیں ہیں، یہ وہاں نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ کھانے پینے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، بیچنے خریدنے کی چیز ہے، اسی طرح وہاں کے مقامی لوگوں سے بات چیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے وہاں کی کسی چیز کی بے ادبی، بے احترامی کی تو آپ علیہ السلام کی ناراضگی کا شدید خطرہ۔ تو اس لیے بہت زیادہ ادب اور احترام۔ مدینہ منورہ میں خاص طور پہ پھر مسجد نبوی شریف میں جتنے ایام انسان جتنے اوقات گزارتا ہے، یہ جسم اور دل اور زبان اور آنکھیں ہر چیز کا ادب اور احترام چاہتا۔ جی، آگے۔ اور 10ویں آخری بات، آپ کی قبر مبارک کی نسبت۔ جس دن آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ اپنی قبر مبارک میں تشریف لے گئے، یہ روضہ مبارکہ کی جالی ہے، اور آپ جانتے ہیں جب ایک مومن مسلمان صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتا ہے، باب السلام سے داخل ہوتا ہے، تو یہ جو بڑا دائرہ ہے، اس دائرے کی بالکل سیدھ میں، بالکل سیدھ کے اندر کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سیدھ کے اندر آپ علیہ السلام کا رأس مبارک، آپ کا سر مبارک اس کے سیدھ کے اندر آ رہا ہے، بالکل اس جگہ کے۔ تو اس لیے آپ کی قبر مبارک کا، آپ کے روضہ مبارکہ کا ادب اور احترام، وہاں کی حاضری، وہاں کے آداب سیکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمیشہ یہ بات عرض ہوتی ہے کہ اس امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے بالاتفاق کہ جب آپ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو وہاں پر حیات دی ہوئی ہے۔ آپ اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہے۔ ارے بھائی جبھی تو ہم وہاں جا کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں نا، کس مقصد سے مدینہ منورہ حاضری ہوتی؟ اس لیے صریح حدیث ہے، میرے جو امتی میری قبر کے پاس آ کر مجھ پہ سلام پڑھے گا تو میں اس کے سلام کو خود سنوں گا اور اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اور فرمایا جو دور سے پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت خاص مقرر کی ہوئی ہے، وہ میرے اس امتی کا درود و سلام لے کر میرے پاس مدینہ منورہ آتی ہے اور مجھ تک اس کا سلام پہنچاتی ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس لیے اس جگہ کے آداب بہت بڑے ہیں۔ آج بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہاں جا کے کیا کرتے ہیں، اپنے موبائل کی ویڈیوز کھول لیتے ہیں، وہاں سے اپنی تصویر شیئر، جی میں سلام پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ لیجئے۔ کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ وہاں سلام کے الفاظ بھی اتنے ہو کہ علماء نے لکھا اپنے کان تک آواز ہے۔ دنیا میں بادب اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی۔ امتی کائنات کے پیغمبر کے پاس گیا ہے، پوری کائنات کے بادشاہ کی خدمت میں گیا ہے، وہاں اونچی آواز سے بات کرے، وہاں تصویر سازی کا حرام عمل کرے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، وہاں کی حاضری تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔
ہم کیوں وہاں جا کر بدنصیبی اپنے حصے میں لے کے آ جاتے ہیں؟ تو اس مقام کا احترام اور ادب بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جی اچھا جی، چوتھی بات کہ محبت کا معیار اور اس کا اظہار کیا ہے. چونکہ ہر مسلمان اس کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک اس کے دل میں آقائے دو جہاں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے تمام رشتوں کی محبتوں پہ غالب نہ آ جائے. یہ ضروری ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تسلی دینے کا موقع کیسے ملے کہ ہم کہیں کہ جی واقعی میرے دل میں اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت ہے. اس کا کوئی معیار اللہ نے ذکر فرمایا؟ اور اگر میں اس کا اظہار کرنا چاہوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی محبت کا معیار اور اس کا اظہار کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بنیادی طور پر اللہ کے پیغمبر کی محبت کا جو معیار اور پیمانہ ہے، ترازو ہے، وہ کیا ہے دوستو؟ اطاعت ہے. اور یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے کہ کسی انسان نے کہہ دی، کسی عالم نے کہہ دی، کسی مفتی نے یا فقیر. نہیں، قرآن نے کہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میری امت، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، کہ میری اطاعت کر لو، میری اتباع کر لو. یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے. تو آپ کی محبت کے بغیر تو بندہ اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن آپ کی محبت کب ملے گی؟ جب آپ کی اطاعت دل کے اندر موجود. اطاعت، فرمانبرداری، اتباع. یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی کہ ایک آدمی اپنے بڑوں کو، ماں باپ کو، والدین کو ناراض کرے، ان کا دل دکھائے، ان کے ساتھ شرارت کرے، ساری مستیاں کرے، اور بعد میں کہے کہ جی مجھے بڑی محبت ہے اپنے والدین سے. تو دو باتوں میں جوڑ نہیں ہے نا. یہ تو عقل کہتی ہے جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت ہوگی، وہاں اتباع ہوگی. اس لیے ایک عرب شاعر نے اس آیت کو اپنے شعر میں ذکر کیا، لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. شاعر کہتا ہے اگر تیری محبت سچی ہے اپنے محبوب سے، اگر تیری محبت سچی ہے اپنی محبوب سے، تو اس کا ایک ہی اثر اور ایک ہی علامت ہے کہ تم کیا کرو گے؟ لأطعته، تم اپنے محبوب کی اطاعت کرو گے. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. تو آج میرے عزیزو دوستو بزرگوں، باتیں تو میں بھی بہت ساری کر لوں گا اور آسان بھی ہے کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے الف ہے یا یا ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں، لیکن ہماری ایک دینی اخلاقی ذمہ داری ہے دوستو. ہم میں سے ہر ایک اس پیمانے پر اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے اندر اپنے محبوب پیغمبر کی اطاعت، ان کی اتباع کس درجے کی موجود ہے. جن چیزوں سے آپ نے منع کیا وہ تو سارے کام میں کر رہا ہوں، وہ سارے کام چل رہے ہیں، اور ادھر کہوں نہیں جی نہیں جی نہیں. جی پانچویں اور آخری بات، اس مبارک مہینے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. یہ اہم ترین بات ہے دوستو، اس کو جاننا، سمجھنا اور عمل کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. جی ہماری ذمہ داریاں، پہلی بات ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمارے بچنے کے کام کیا ہیں. کون سے کام ماہ ربیع الاول میں ہمیں کرنے ہیں، کن کاموں سے ہمیں بچنا ہے. جی ہمارے کرنے کے کام دوستو 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. یہ یاد کریں، میں پوچھ سکتا ہوں آخر میں. ہمارے کرنے کے کام دوستو کتنے ہیں؟ 3.
سب سے پہلی چیز ہم وہ عمل کر لیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بھئی ایک تو یہ ہے نا کہ میں کہوں میں نے وہ کام کیا کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی جی، اور جی میرا دل باغ باغ ہو گیا. اصل تو یہ ہے کہ جس کی محبت کا دعویٰ ہے اس ہستی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ان کا قلب مبارک خوش ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ 3 کام. سب سے پہلی چیز وہ عمل جس سے آپ کی آنکھیں مبارک، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. ہر مسلمان کو اب یہ جاننا چاہیے. جی وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی وہ کون سا ہے؟ نماز. اور یہ کس نے فرمایا؟ اسی ہستی نے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ رواہ النسائی. فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. تو اب آپ بتائیں، میں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن ایک نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہا ہوں جماعت سے. سب کچھ کیا میں نے، فجر میں کچھ عطا پتہ نہیں ہے، انٹا غفیل بستر پہ سو رہا ہوں. یہ تو اپنی خواہش اور اپنی ضروریات کو پورا کر کے پھر مدعی بن رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہماری زندگیوں میں نماز زندہ ہو جائے، سمجھ جائے کہ آپ نے ماہ ربیع الاول کے ایک بڑے تقاضے کو زندہ کر دیا. اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جس سے ہمارے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی. جی نمبر 2 وہ عمل جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معیت دونوں نصیب ہو جائے. بھئی ہم حضور کی محبت کی تلاش میں ہیں نا، اور ہم حضور علیہ السلام کی معیت کی تلاش میں. معیت کہتے ہیں ساتھ. ہمیں یہ چیزیں کیسے ملے گی دوستوں؟ جی وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کی محبت و معیت نصیب ہو جائے وہ عمل کون سا ہے؟ اتباع سنت. اور یہ بھی خود اس محبوب ہستی نے خود فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنتوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کر لی. مسئلہ حل ہو گیا. اب جو آدمی کہے کہ جی مجھے تو حضور سے بڑی محبت ہے، تو ہم چیک کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی سنتیں. تو سنت کی محبت سے آپ کی محبت ملی. اور من احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ اکبر. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اتباع سنت. جی تیسری بات وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہو جائے. ایک تو ہے نا بھائی ساتھ، بھائی میں بھی آپ کے ساتھ گیا تھا، اور ایک بندہ کہے کہ میں بالکل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو الگ شان ہے نا. تو آپ کا قرب کیسے ملے گا؟ وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کا قرب نصیب ہو وہ کون سا ہے؟ درود شریف. اور یہ بھی اس ہستی نے خود فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ رواہ المشکات. فرمائے لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہوگا. تب ساتھی ایک دفعہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی. تو ہمارے کرنے کے کام دوستوں کتنے ہو گئے؟ 3. سب سے پہلی چیز نماز جس سے آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. دوسری چیز اتباع سنت جس سے آپ کی محبت بھی ملے، معیت بھی ملے. تیسری چیز درود شریف کی کثرت جس سے قیامت کے دن ہمیں اللہ کے محبوب کا قرب بھی نصیب ہو جائے. وہ تینوں کام کون کون کریں گے انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آسان فرمائے. جی اب وہ کام جس سے ہمیں بچنا ہے ایک مسلمان کو، اور کیوں بچنا ہے؟ اس لیے کہ اسی ہستی نے ہمیں ان کاموں سے روکا ہے. جی بچنے کے کام 6 ہیں. ہر بدعت اور رسم و رواج سے اجتناب. بدعت کہتے ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز، اس سے بچیں گے. ایذائے مسلم سے بچیں گے.
پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے، امت میں انتشار اور توڑ سے بچنا ہے۔ جی، پہلی بات یہ کہ ہمیں بدعت اور رسم و رواج سے کیوں بچنا ہے؟ جی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے میرے اس دین میں کوئی بات ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں تھی اور اس نے بنا کے ڈال دی، فرمایا ایسا آدمی مردود ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے اس دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تو ہمیں ہر عمل، ہر کام کے اندر اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو، سنت کو، شریعت کو دیکھنا ہے، رسم و رواج کو نہیں۔ جی، دوسری بات ایذائے مسلم سے اجتناب۔ دیکھیں، آج بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نادان مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی عالم نے اس کی ترغیب دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز میں مزاج یہ کہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ انگلی دینے سے ہاتھ پکڑ لیتا ہے بندہ، تو بہت ساری باتیں ایسی شروع ہو گئی کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور آپ کی محبت تو ایک طرف رہی، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بن گئی۔ لہٰذا میں نے ایسا عمل کیا کہ لوگوں کو تکلیف ہو گئی، مریضوں کو تکلیف ہو گئی، نمازیوں کو تکلیف ہو گئی، ٹریفک کو تکلیف ہو گئی، علاقے کو تکلیف ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو کوئی بھی طریقہ نہیں بتائے گا نا کہ آپ ایسا عمل کر لیں تو آپ کو اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ تو آج ان باتوں کی اصلاح ضروری، کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس دماءہم واموال۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے، حقیقی مومن وہ ہے کہ جس سے باقی مسلمانوں کا خون اور ان کے اموال محفوظ ہو جائے۔ تو ہر اس عمل سے آج اجتناب ضروری ہے جو ایذائے مسلم کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ جی، تیسری بات، کوئی ایسا عمل جس سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہو جائے، اہل محلہ، اس لیے کہ پڑوس کا تو حق ہے اور اسی ہستی نے حق بتایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم من لا یؤمن جارہ بوائقہ، فرمائے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی کو امن حاصل نہ ہو جائے۔ اب آپ بتائیں نا، ہم کتنا کچھ کر جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور یہ متفقہ مسئلہ ہے دوستو کہ اتنی اونچی آواز سے مسجد میں تلاوت کرنا کہ برابر دوسرے عمل کرنے والے کو تکلیف ہو، یہ بھی منع ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مسجد میں اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو بھی حکم یہ کہ پڑوسی عمل کرنے والے کا خیال رکھو۔ جب قرآن کی تلاوت میں اتنی احتیاط بتائی گئی کہ اپنے مسجد کے برابر کے ساتھی کا خیال رکھو، اور میں جناب عالی جی اپنے گھر کے اندر کچھ لگا لوں اور فل آواز میں اس کو کھول دوں اور کہوں کہ جی بھائی میں تو کروں گا، مجھے تو کرنا ہے، چاہے پڑوس میں بیمار ہے، بلڈنگ میں بیمار ہے، پڑوس میں اسپتال ہے، ہوتا رہے گی۔ آپ بتائیں یہ ثواب اور نیکی تو ایک جگہ پر رہی، بہت سارے لوگوں کے تکلیف پہنچانے کا اور اذیت دینے کا بوجھ اپنے سر پہ لے کے دنیا سے جاؤں گا۔ جی، چوتھی بات، جھوٹ سے اجتناب۔ دیکھیں، کبھی بھی اپنے جذبات کے لیے انسان کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو اس سے زیادہ افسوس کا مقام نہیں ہے دوست۔ ہمارا یہ دین مبارک دین بالکل صاف ستھرا اور زندہ ہے، ذالک الدین القیم۔ پاک پیغمبر کی زندگی بالکل واضح ہے، ایک ایک چیز امت تک آئی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر انسان نے کوئی بات بنانی ہے، بتانی ہے، پھیلانی ہے، تو آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کام آپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں میرے پاس روایت ہے، حدیث ہے۔
بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، اپنی طرف سے بات بنا لی، نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ حوالہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں احتیاط۔ میں ہمیشہ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، آج کل ہمارے ان ہاتھوں میں موبائل تو آ گئے اور اس میں ہر چیز آتی ہے، حدیث آ رہی ہے، اقوال آ رہے ہیں، فلاں کے اقوال، اور نیچے لکھا ہوگا کہ پلیز فارورڈ، آگے بھیجیں، آگے بھیجیں، اور ہم بھی مست ملنگ ہو کر اس کو بھیجتے ہیں۔ پھر اب یہ کہ ارے بابا یہ ہے نہیں ہے، یقین کرے بہت ساری ایسی باتوں کو حدیث لکھ دیا جاتا ہے جس کا حدیث سے دور دور تک کا واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ احتیاط جی۔ اسی طریقے سے دیکھیں اسراف سے اجتناب۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جنہوں نے فرض نماز کے لیے وضو کرنے والے کو بھی پانی کے استعمال میں اسراف سے بچنے کا حکم دیا ہے یا نہیں ہے دوستو؟ سب یہ بیان کریں گے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، سب کریں گے، لیکن یہی امت ہے دوستو، اور ہم اسراف میں کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ ایک ایسی چیز جس کا نہ مقصد ہے، نہ فائدہ ہے، نہ ضرورت ہے، نہ ثبوت ہے، نہ ایسی، ٹھیک ہے میرا ایک ذوق ہے، آپ اپنے ذوق کے لیے، اپنے مزاج کے لیے کر رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں، لیکن یہ سوچ کر کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ عمل اسراف کے دائرے میں جا رہا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اخطأت کا اسنان صرف و مخیلہ، فرمایا دو چیزیں تم سے نہیں چوک سکتی، ایک اسراف اور ایک تکبر کرنا، یعنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسراف کے گناہ سے، تکبر کے گناہ سے جی۔ اور چھٹی آخری بات، ہر ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے امت میں انتشار اور توڑ پیدا ہو جائے۔ آج مزہ تو بہت آتا ہے کہ جی میں نے ایسا کام کیا، فلاں کو جلا دیا بالکل، یہ تو ہماری حالت ہے دوستو۔ ایک طرف میں کہتا ہوں جی میں نیکی کر رہا ہوں، میں ثواب کر رہا ہوں، حضور سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اور پھر اس کام کو کرنے کے بعد کہوں کہ فلاں کو اور جلاؤں گا۔ دین اور عمل اور نیکی یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، کسی کو جلانے کے لیے نہیں ہوتی دوستو۔ کیا آج امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی ہمیں سکون ملتا ہے؟ جو امت پہلے سے 1000 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہو چکی ہے، ہمیں اور اس میں لطف اور مزہ آتا ہے، چلو بھئی ایک اور چیز کی بنیاد رکھ لو اور تقسیم ہو جاؤ۔ اللہ کی جنت کو ہم محدود کرتے ہیں، اللہ کی جہنم کو ہم وسیع کرتے ہیں، عشق اور محبت اور بے ادبی کے سرٹیفکیٹ ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے، جی ہم جس کو دیں گے تو وہ ہے، جس کو نہیں دیں گے وہ نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے مبارک موقعوں پر اور ایسے مبارک دنوں میں اور ایسے مبارک عنوان اور جذبات میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے دل میں کسی کے لیے نفرت کا اور امت کے اندر توڑ کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، فرمایا جو تم میں سے میرے بعد اس دنیا میں زندگی گزارے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ تو ایسے موقعوں پہ کیا کرے اپنا ایمان بچانے کے لیے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر لازم ہوگا کہ میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، تمسکوا بہا، مضبوطی کے ساتھ، وعزوا علیہا بالنواجز، جیسے دانت کے جبڑوں سے کسی چیز کو مضبوط پکڑا جاتا۔ تو اس لیے ہمارے پاس تو صاف رستہ ہے۔ آپ نے کوئی بھی بات عمل سمجھنی ہو، لائیے بھائی حدیث میں ہے، سنت میں ہے، صحابہ کے عمل میں ہے جی بسم اللہ، جی اس کو اختیار کریں، قبول کریں، لیکن نہیں ہے، نہ اس کا کہیں ثبوت ہے، اور پھر میں کہوں نہیں یہ تو دین ہے اور دین سمجھ کر ہی کرنا ہے، یہ بات خطرناک ہے دوست۔ بات سمجھ گئے؟ تو بہرحال اس ماہ ربیع الاول کی نسبت سے چونکہ ہر صاحب ایمان کو ایک محبت کا، اس کے اظہار کا اور اس کو مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے، ان تمام کمزوریوں سے آج اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے،
اور جو باتیں ہمیں حضور علیہ السلام کے حقیقی محبت، تعلق، قرب، آپ کی شفاعت اور قیامت کے دن آپ کی معیت کی طرف لے جانے والی ہے، اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تمام ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری آئندہ جو مجلس ہوگی اتوار کو، وہ بھی خصوصی مجلس ہے، اور اس میں پوری سیرت طیبہ کا خلاصہ ولادت تا وفات۔ تو لازماً تشریف لائیے گا اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامین۔ ہمارے متعلقین میں ایک ساتھی کی ہمشیرہ بیمار ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہے، خاص طور پر یہ جو موذی بخار پھیل رہا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ماہانہ اصلاحی بیان جو ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو ہوتا ہے، عشاء کے بعد انشاءاللہ بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھی اس میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم۔